یہ 2013 کی ایک سرد رات کا واقعہ ہے جب کراچی کے لانڈھی ہسپتال چورنگی کے قریب ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں واقع فیکٹری ایک ایسی جگہ بن چکی تھی جہاں خوف اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ راج کرتا تھا۔ یہ کہانی سچی ہے لیکن اس کی دہشت آپ کو راتوں کو جگائے رکھے گی۔ احمد فیکٹری میں ملازم تھا۔ وہ رات کی شفٹ کے بعد جب گھر لوٹتا اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پریشانی ہوتی۔ وہ بتاتا کہ فیکٹری کے اندر کچھ ٹھیک نہیں۔ رات کے سناٹے میں مشینیں جو دن بھر کپڑوں کی سلائی کے لیے استعمال ہوتی تھیں خود بخود چلنے لگتی تھی۔ ان کی گھن گھن کی آواز گونجتی اور پھر اچانک جیسے کوئی غیر مرئی ہاتھ انہیں روک دیتا اور وہ بند ہو جاتی۔ کبھی کبھار تیار شدہ کپڑوں کے ڈھیر جو رات کو پیک کیے جاتے صبح کھولنے پر خراب ملتے۔ ان پر عجیب سے سرخ دھبے ہوتے جو خون جیسے لگتے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آتے تھے۔ رات کے وقت فیکٹری کے کوریڈور میں عجیب سی آوازیں گونجتی، کبھی بھاری قدموں کی چاپ، کبھی ہلکی سی ہنسی اور کبھی ایسی سرسراہٹ جیسے کوئی دیواروں کے پیچھے چھپ کر سانس لے رہا ہو۔ ملازمین میں خوف پھیل چکا تھا۔ کچھ نے نوکری چھوڑ دی، لیکن جن کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا وہ خاموشی سے کام کرتے رہے۔ فیکٹری کا مالک جو ایک سخت گیر آدمی تھا ابتدا میں ان باتوں کو افواہ سمجھتا رہا، لیکن جب ایک رات اس نے خود مشینوں کو بغیر بجلی کے چلتے اور بند ہوتے دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے فوراً ایک مشہور مولوی کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ مولوی صاحب ایک چھٹی والے دن فیکٹری پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا کتابچہ تھا اور وہ مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فیکٹری کے ہر کونے کا معائنہ کیا، دعائیں پڑھی اور کاغذوں پر لکھے تعویذ دیواروں پر چسپاں کیے۔ رات ہوتے ہی انہوں نے ایک دائرہ بنایا اور زور زور سے کلمات پڑھنے شروع کیے۔ لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی فیکٹری کے اندر سے ایک خوفناک آواز گونجی، جیسے کوئی بھاری چیز زمین پر گری ہو۔ مشینیں خود بخود چلنے لگی اور پھر اچانک بند ہو گئی۔ دیواروں پر سائے ناچنے لگے اور مولوی صاحب کے ہاتھ سے کتابچہ گر پڑا۔ وہ چیختے ہوئے بھاگے اور کہا، یہاں کچھ ایسی طاقت ہے جو ہمارے بس سے باہر ہے۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن فیکٹری کی کھڑکیوں سے چھن کر اندر آئی، کام دوبارہ شروع ہوا، لیکن فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور ہر ملازم کے دل میں ایک بے نام خوف سمایا ہوا تھا۔ دن کے وقت بھی فیکٹری کے کوریڈور میں عجیب سی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ کچھ لڑکیاں جو واش روم جانے کے لیے اٹھی وہاں پہنچی تو انہوں نے نل کھولا۔ پانی کی جگہ خون بہنے لگا۔ ان کی چیخیں فیکٹری کے ہر کونے میں گونج اٹھی۔ واش روم کا دروازہ زور سے بند ہوا، جیسے کوئی اسے باہر سے دھکا دے رہا ہو۔ اندر موجود لڑکیاں خوف سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ اسی لمحے مین فلور پر افراتفری مچ گئی۔ مشینیں جو زمین پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھیں ہوا میں اٹھنے لگیں اور زور سے گرنے لگیں۔ کچھ مشینیں خود چلتی پھر بند ہوتی اور پھر دوبارہ چلنے لگتی، جیسے کوئی انہیں کھیل بنا رہا ہو۔ دیواروں پر عجیب سے سائے ناچ رہے تھے اور کچھ ملازمین نے دیکھا کہ ایک عورت کی شکل کا سایہ کوریڈور کے آخر میں کھڑا ہے، لیکن جب وہ قریب گئے تو وہ غائب ہو گیا۔ چیخیں، مشینوں کی آوازیں اور گرنے کی دھمک ایک دوسرے میں مل گئیں۔ کچھ لوگ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے، لیکن بہت سے زخمی ہو چکے تھے۔ اس افراتفری میں ایک لڑکی سلطانہ سامنے آئی۔ فیکٹری میں اس کے بارے میں افواہیں تھیں کہ وہ عجیب سی باتیں کرتی تھی، جیسے وہ کوئی ایسی چیز دیکھتی ہو جو دوسروں کو نظر نہ آتی ہو۔ اس دن جب سب بھاگ رہے تھے سلطانہ وہیں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں اور اس کا چہرہ ایک عجیب سی کیفیت میں تھا۔ وہ ہوا سے باتیں کر رہی تھی، جیسے کوئی اسے چیلنج کر رہا ہو۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد ہوا جیسے گھوم رہی تھی اور مشینوں کی آوازیں اور بلند ہوئیں۔ فیکٹری کا آسیب اور سلطانہ کے درمیان ایک عجیب سی جنگ شروع ہو گئی۔ کسی طرح ملازمین کو باہر نکالا گیا، زخمیوں اور بے ہوش لوگوں کو ہسپتال پہنچایا گیا۔ مالک نے سعودی عرب سے مشہور عاملین کو بلایا۔ وہ رات بھر فیکٹری میں رہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ آسیب اتنا طاقتور ہے کہ اسے قابو کرنا ناممکن ہے۔ آخرکار مالک نے فیکٹری کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج برسوں بعد وہ فیکٹری ویران پڑی ہے۔ اس کے دروازوں پر زنگ لگ چکا ہے اور دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ آس پاس کے لوگ بتاتے ہیں کہ رات کے وقت وہاں سے عجیب سی آوازیں آتی ہیں،
کبھی بلیوں کے رونے کی آواز، کبھی مشینوں کی خود چلنے کی اور بند ہونے کی آواز، اور کبھی ایک عورت کی ہلکی سی ہنسی جو سن کر دل دہل جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سلطانہ اب بھی وہاں موجود ہے، اسی آصف کے ساتھ جو کبھی اس فیکٹری کو چھوڑنے والا نہیں۔ رات کے وقت اگر آپ لانڈیا اسپتال چورنگے سے گزریں اور اس فیکٹری کے قریب سے گزریں تو شاید آپ کو بھی وہ آوازیں سنائی دیں، لیکن اگر آپ نے رات کے سناٹے میں وہ ہنسی سنی تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، کیونکہ وہاں جو بھی ہے وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔